اس کے بعد 9واں پوائنٹ ہے کہ جنت ہم کو کیسے حاصل ہو سکتی ہے، تو صف کے اندر خالی جگہ پر کرنا، یعنی نماز میں جو کھڑے ہوتے ہیں نماز با جماعت، تو نمازیوں کی نماز جو ہے اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ صف کو ملایا نہ جائے، اور صف کے اندر جو خالی جگہ ہے اس کو جب تک پر نہ کیا جائے۔ یہ کمی جو ہے سب کے اندر پائی جاتی ہے، لیکن خاص طور سے جہاں تک مجھے سننے میں آتا ہے کہ یہ عورتوں کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے، کہ عورتیں جو ہے ایک دوسرے سے قریب ہو کر کے کھڑا ہونے کا وارہ نہیں کرتی ہیں، بلکہ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ پنکھا دیکھ کر کے، اے سی دیکھ کر کے بیچ میں ایک دو عورتوں کی جگہ چھوڑ کر کے پنکھے کے نیچے جا کے کھڑی ہو جاتی ہے، یعنی صف ملانے کی کوئی جو ہے طریقہ یا کوئی دلچسپی یا کوئی اس کی طرف رجحان نہیں ہوتا ہے، جبکہ یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اس سے جنت ملتی ہے اور نماز بھی درست ہوتی ہے، اس لیے کہ خالی جگہ اگر صف میں باقی ہے تو نماز ہوگی نہیں۔ اتمام صلاۃ کے لیے اتمام صف ضروری ہے، اور اگر صف میں کشادگی رہی، جگہ رہی، خالی جگہ باقی رہا، صف نہیں ملایا گیا تو نماز نہیں ہوتی۔ تو ایک تو نماز سے بھی محروم ہوئی ہے اور دوسرے جنت سے، اور اگر صف ملا کر کے کھڑے ہوں تو نماز بھی درست ہو جاتی ہے اور جنت بھی مل جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سد فرجۃ رفعہ اللہ بہا درجہ وبنا له بیتا فی الجنہ، کہ جو صف میں خالی جگہ کو پر کرتا ہے، یعنی جو صفوں میں مل کر کے کھڑا ہوتا ہے، دو آدمیوں کے درمیان جو جگہ ہے اس جگہ کو کمپلیٹ کر کے کھڑا ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ پیر ملانے سے شان نہیں گھٹتی ہے، درجات بلند ہوتی ہے۔ ہم اسی انا میں رہتے ہیں نا کہ کون جائے گا اس کے ساتھ پیر ملا کے کھڑا ہونے، کون جائے گا پیر ملانے، میں نہیں ملاؤں گا، میں اپنی جگہ پہ کھڑا ہوں گا، ملانا ملائے نہیں تو جانے دو، یہ ہماری شان ہوتی ہے۔ تو پیر ملانے سے شان نہیں گھٹتی ہے، درجات بلند ہوتی ہے۔ رفعہ اللہ بہا درجہ، اللہ تعالیٰ اس کے درجے کو بلند کر دیتا ہے۔ وَبَنَا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، اور جنت میں ایک گھر اس کے لیے بنا دیتا ہے۔ تو یہ فائدہ ہے صفوں کو ملا کر کے کھڑے ہونے کا۔ بات کو بہت اختصار کر رہا ہوں اس لیے کہ ٹائم لگ بھگ 1 گھنٹہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد 10واں پوائنٹ ہے کہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا، یعنی قل هو اللہ احد پوری جو ہے دن میں 10 بار پڑھنا۔ تو یہ سورہ اگر 10 بار کوئی پڑھے تو اس کو جنت میں ایک گھر ملے گا۔ ویسے اس سورہ کی فضیلت اور برتری اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ثلث قرآن ہے، 1/3 قرآن ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں تو فضیلت میں، ثواب میں، برتری میں پورا قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ 3 مرتبہ بس، کتنا ٹائم لگے گا؟ میرے خیال سے 3 مرتبہ اگر آپ اطمینان سے پڑھیں تو 1 منٹ لگے گا شاید، یا 1 منٹ سے زیادہ پکڑ لو تو 1 منٹ، اگر 1 منٹ میں 1 مرتبہ پڑھتے ہیں تو 3 مرتبہ میں 3 منٹ لگے گا بس۔ 3 منٹ آپ خرچ کریں اور پورے قرآن پڑھنے کے برابر ثواب پا جائے، اور اگر 10 مرتبہ پڑھ لیں، ہم بڑے اطمینان سے قرأت سے پڑھنے کو لے رہا ہوں کہ قل اللہ احد قرأت سے اگر آپ پڑھیں اطمینان سے تو 1 مرتبہ میں 1 منٹ لگے گا، اور 10 مرتبہ پڑھیں گے تو 10 منٹ پکڑ لیجیے۔ 24 گھنٹہ میں صرف 10 مرتبہ خرچ کرنا ہے، 10 منٹ خرچ کیجئے، 10 منٹ پڑھیے۔ 10 مرتبہ آپ نے قل اللہ احد پڑھ لیا تو جنت میں ایک گھر فکس ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ قل هو اللہ احد حتی یختمها 10 مرات، کہ جس نے قل اللہ احد پڑھا اس کے آخر تک، یعنی قل اللہ احد پوری سورہ 10 مرات 10 مرتبہ، بنى اللہ له قصرا فی الجنہ، گھر نہیں محل بنائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بنى اللہ له قصرا، اللہ اس کے لیے ایک محل بنائے گا فی الجنہ، جنت میں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جب ہم گھر کہتے ہیں یا محل کہتے ہیں تو دونوں میں کتنا ڈفرنس ہوتا ہے۔ جو آج ہم اپنی زبان میں، بمبئی کی زبان میں بنگلہ کہہ لیں، جب گھر کہتے ہیں تو ایک چال کا ایک روم مراد ہوتا ہے، یا فلیٹ کا جو ہے بلڈنگ کا ایک فلیٹ مراد ہوتا ہے۔
جب گھر کہتے ہیں. لیکن جب بنگلہ کہتے ہیں تو وہ عالی شان بڑا بنگلہ جس میں جو ہے 5 6 10 روم ہو, ہال ہو, سوئمنگ پول ہو, پارکنگ ہو, کھیلنے کے میدان ہو, تمام سادھن جس میں تمام سویدھا ہوں, اس کو کہا جاتا ہے بنگلہ. تو اللہ رب العالمین ایک بنگلہ بنائے گا, ایک محل بنائے گا. کس کے لیے؟ من قرأ قل هو اللہ احد 10 مرات, یعنی جس نے قل هو اللہ احد 10 مرتبہ پڑھا تو اس کے لیے رب کائنات قیامت کے دن ایک محل تعمیر کر دے گا. اس کے لیے جنت میں ایک محل پا جائے گا. یہ سن کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ تب تو میں یہ سورت بہت زیادہ پڑھوں گا, 10 نہیں اور زیادہ پڑھوں گا, دن بھر پڑھتے رہوں گا, جتنا ہو سکے گا میں اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکثر و اطیب, اے عمر اللہ رب العالمین اور زیادہ دینے والا اور بہت اچھا ہے. مطلب یہ کہ اگر تم 10 سے زیادہ پڑھو گے تب بھی اتنا ہی ملے گا, ایسا نہیں ہے. جتنا زیادہ پڑھو گے اللہ اس سے زیادہ دینے والا ہے اور زیادہ اچھا ہے. وہ اس کو تم ہرا نہیں سکتے, جتنا پڑھو گے اتنا دے گا. تو اس سے جو ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس عظیم الشان سورت کی فضیلت و برتری بندے کو جنت میں پہنچا دیتی ہے, اس سے محبت اس کو جنت میں لے جاتی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک انصاری شخص مسجد قباء میں امامت کرتا تھا اور وہ جب بھی قرات شروع کرتا ہر رکعت میں پہلے سورہ اخلاص پڑھتا تھا, یعنی سورہ فاتحہ کے بعد پہلے قل اللہ احد پڑھتا تھا اور پھر اس کے بعد قل اللہ احد ختم کرنے کے بعد دوسری سورہ پڑھتا تھا ہر رکعت میں. تو اس کی مقتدیوں نے اس سے کہا کہ تم ہمیشہ اس سورت کے ساتھ قرات کو شروع کرتے ہو, ابتدا یہیں سے کرتے ہو, پھر تم لگتا ہے یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں کافی نہیں رہی, اس لیے اس کے بعد دوسری سورہ بھی ملا لیتے ہو, دوسری سورہ بھی پڑھنے لگتے ہو. تو ایک کام کرو, یا تو تم اسے پڑھو اور دوسری سورہ نہ ملاؤ, اور یا تو اس کو پڑھنا چھوڑ دو دوسری سورہ ہی پڑھو. یہ کیا طریقہ ہے؟ ڈیلی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل اللہ احد پڑھتے ہو, اس کے بعد دوسری سورہ پڑھتے ہو. ارے اگر قل اللہ احد تمہیں کافی نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دو, دوسری سورہ پڑھ لیا کرو, اور اگر قل اللہ احد پڑھے ہو تو دوسری سورہ مت پڑھو. یہ کیا طریقہ ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا کہ میں اسے نہیں چھوڑنے والا, اگر تمہیں پسند ہو تو میں امامت جاری رکھوں, امامت کراؤں, اور اگر تمہیں پسند نہیں ہو تو میں امامت چھوڑ دیتا ہوں, میں امامت نہیں کراؤں گا, لیکن میں اس سورہ کی تلاوت نہیں چھوڑوں گا, میں اس کو پڑھتا رہوں گا. تو ان کے مقتدیوں میں چونکہ ان سے بہتر, ان سے افضل, ان سے متقی پرہیزگار وہاں کے لوگوں میں وہ لوگ دوسرے کو نہیں سمجھتے تھے, اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی جگہ پر کوئی دوسرا امامت کرے. تو انہوں نے برداشت کیا اور کہا ٹھیک ہے امامت کرائیے, آپ جیسے کر رہے کریے. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قباء گئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں بات کی اور بتایا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یا فلان, کہ اے فلان, ما یمنعک ان تفعل ما یامرک به اصحابک, کہ اے فلان یہ بتاؤ کہ تیرے ساتھی, تیرے مقتدی لوگ جو تجھے حکم دے رہے ہیں اس کو کرنے پر کون سی چیز رکاوٹ ہے, کیوں تم اس کو نہیں مانتے ہو؟ تمہارے ساتھی لوگ, تمہارے مقتدی لوگ اگر کہہ رہے ہیں کہ صرف سورہ اخلاص سے ہی ہماری نماز پڑھا دیجئے یا سورہ اخلاص کو چھوڑ کر کے دوسری سورہ پڑھا کیجئے, تو جیسا وہ کہہ رہے ہیں ویسا کرنے پر کون سی چیز رکاوٹ ہے, کیوں نہیں کرتے ہو, مانو ان کی بات. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول فرمایا وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة, کہ تمہیں اس بات پر کون سی چیز ابھارتی ہے کہ تم اس کو ہر رکعت میں لازم پکڑے ہوئے ہو کہ ہر رکعت میں پہلے سورہ قل اللہ احد ہی پڑھیں گے. اس کو لازم پکڑنے پر تمہیں کس چیز نے آمادہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا انی احبها, کہ اللہ کے رسول میں اس سورہ سے محبت کرتا ہوں, مجھے اس سورہ سے محبت ہے, دلچسپی ہے, لگاؤ ہے,
اس لیے میں اس سورہ کو ہر رکعت میں پڑھتا ہوں. یعنی قل هو اللہ احد سے مجھے محبت ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا حبک ایاھا ادخلک الجنہ، کہ اے شخص سن لے، تیری اس سے محبت تجھے جنت میں داخل کرے گی. یعنی تو اللہ کی توحید والی ایک چھوٹی سی سورہ سے محبت کیا ہے، اس کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی طرز پہ اپنی امامت کو جاری رکھنے پر جو ہے اس کو کہہ دیا، اور انہوں نے اپنی امامت اسی طرز پہ جاری رکھا. اور اسی طرح سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرا واقعہ بیان کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ایک آدمی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر لشکر بنا کر کے بھیجا. ایک لشکر آپ نے بھیجا تھا، اس پہ ایک آدمی کو امیر بنایا. چنانچہ وہ جب اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتا تو اپنی قرأت کے اختتام میں قل اللہ احد پڑھتا تھا. یعنی سورہ فاتحہ پڑھتا، سورہ فاتحہ کے بعد جو بھی سورہ پڑھنی ہوتی اس کو پڑھتا، اور جب وہ سورہ ختم کر لیتا تو رکوع سے پہلے لاسٹ میں قل اللہ احد پڑھتا تھا ہر رکعت میں. وہ قبا والا واقعہ کیا تھا، اس میں پہلے قل اللہ احد پڑھتے، اس کے بعد دوسری سورہ. اور اس واقعے میں یہ شخص کیا کرتا کہ پہلے دوسری سورہ پڑھتا، اور جب پڑھ کر کے رکوع کرنے کا ارادہ ہوتا تو اس سے پہلے لاسٹ میں قل اللہ احد پڑھتا تھا ہر رکعت میں. تو لوگوں نے جو ہے اس کو منع کیا، اور جب لوگ مدینہ واپس لوٹے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا سلوہو، اس سے پوچھو، سوال کرو، لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ، کہ کس وجہ سے وہ اس طرح کرتا تھا. کیوں سورہ اخلاص کو، قل اللہ احد کو ہر رکعت میں لاسٹ میں پڑھنے کا اس نے طریقہ بنا لیا تھا، کیوں ایسا کیا اس نے؟ تو جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو کہا لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ، کہ میں اس کو اس طرح اس لیے کرتا ہوں کہ اس میں رحمان کی صفات کا ذکر ہے، اللہ کے ایک ہونے کا، بے نیاز ہونے کا، اس کے بیوی بچے یا جو ہے اس کے اولاد اور ماں باپ نہ ہونے کا، اس کا کوئی ہمسر نہ ہونے کا، اللہ کی صفات کا ذکر ہے. وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، اور میں پسند کرتا ہوں کہ میں اس کو پڑھوں، اس لیے مجھے اسے پڑھنا پسند ہے، اس لیے ہر رکعت کے آخر میں اس کو پڑھتا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخبروہ، اس کو خبر دے دو، بتا دو جا کے کہ ان اللہ یحبہ، کہ اللہ رب العالمین بھی اس سے محبت کرتا ہے. یعنی اگر وہ اللہ کے صفات کی وجہ سے اور اللہ رب العالمین کی توحید کے ذکر کی وجہ سے اگر وہ شخص اس سے محبت کر رہا ہے تو اللہ رب العالمین بھی اس سے محبت کر رہا ہے. جاؤ اس کو بتا دو. یہ ہے ایک چھوٹی سی سورہ کی فضیلت. چونکہ ٹائم جو ہے زیادہ ہی ہو رہا ہے، اور باتیں ہیں انشاءاللہ کبھی اور موقع ملا تو بات کریں گے. اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اب اپنی باجی کو آپ لوگ بلائیے اور ان کو